السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تاریخ 6 جون 2026 ہے، اور چونکہ ابھی سوشل میڈیا کا دور ہے، اور ہم کتنا بھی چاہیں، کتنی بھی کوشش کریں اپنے آپ کو الگ رکھنے کی، اور ہم اس سے دور بھی ہو جائیں، لیکن اس سے پیدا ہونے والے جو منفی اثرات ہیں اس سے ہم اپنے آپ کو نہیں بچا پاتے۔ ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے جو دیندار طبقہ تھا اس کو نقصان ہوا ہے، اور بے دین جو طبقہ تھا، ایک دم جو کورا تھا، اس کو فائدہ ہوا ہے۔ چونکہ جنگ اب سوشل میڈیا کے اوپر ہی لڑی جا رہی ہے، اور یہ بھی بہت بڑا دھوکہ ہے کہ سوشل میڈیا صرف اس زمانے کی دین ہے۔ آلات بدل گئے ہیں، ورنہ سوشل رومرز کے ذریعے سے پروپیگنڈا کی طاقت یہ ہمیشہ سے رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف بھی پروپیگنڈا کیا گیا۔ جیسے حج کے موقع کے اوپر حاجی آتے تھے تو مکہ کے جو دشمن تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حجاج کرام کے پاس جاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ایسا ایسا ہمارے خاندان میں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے، اور ہم اور آپ کا جو قدیمی دین ہے اس کو برا کہتا ہے، اور ہم خود خاندان والے ہیں اس کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ پاگل ہے، اس کے اوپر یہ اثر ہے۔ یہ ہوتا رہا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک پروپیگنڈا وار چلائی گئی اس زمانے کے اندر۔ کچھ نئے قسم کے کچے مسلمان بھی اس کے اندر شریک تھے جنہوں نے دین کو اور مصلحت کو نہیں سمجھا تھا، اور وہ پروپیگنڈا اس حد تک بڑھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ تو یہ سوچ لینا کہ اس زمانے میں یہ ہو رہا ہے، یہ نہایت جہالت بھری بات ہے۔ ہر زمانے میں ہوتا رہا، آلات بدلتے رہے، ہر زمانے میں ہوا ہے۔ اب پلیٹ فارم بدل گئے ہیں، یہ یہود نصارہ کے پیدا کیے ہوئے ٹویٹر ہیں، یوٹیوب ہیں۔ یوٹیوب غیر مقلد، ہم ایک مثالاً اہل حدیث کا جو فتنہ ہے جس نے آج مسلمانوں کو اور عربوں کو اس گھٹیا ہی تک پہنچا دیا، وہ بھی سب سے زیادہ سوشل میڈیا سے پھیلا، اور اس کا سب سے بڑی لگام بھی الحمدللہ ہمارے علماء کرام کی محنت سے۔ بالکل میں اس چیز کو کہنے میں گریز نہیں کروں گا، الیاس گمن صاحب، حضرت مولانا الیاس گمن صاحب کی وجہ سے یہ فتنہ دبا، اور ہم جیسے کہیں لوگ غیر مقلدیت کے فتنے سے نہ صرف بچے بلکہ ان کے سے لڑنے کی الحمدللہ طاقت پیدا ہوئی۔ یہ الگ بات ہے کہ یہی سوشل میڈیا اور یہی لائم لائٹ اور یہی شہرت کی چاہت نے الیاس گمن صاحب کو کیا سے کیا بنا دیا ہے، لیکن ہم انصاف کی راہ سے نہیں ہٹیں گے۔ بلا مبالغہ کروڑوں لوگوں کو الیاس گمن صاحب کی وجہ سے رہبری ملی، اور اہل حدیث جو ہے ایک طرح سے بیک فٹ پہ آ گئے۔ لیکن خیر اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے، پھر بھی ایک بات، طارق جمیل صاحب بھی وہی چیزیں، بلا مبالغہ لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کی لائف کو انہوں نے انفلوئنس کیا الحمدللہ۔ یہ الگ بات ہے کہ جب شہرت کا جذبہ اپنے اندر آ جاتا ہے، ایک قسم کی کریونگ ہوتی ہے، خجلی ہوتی ہے انسان کو کہ میں کیسے بھی لائم لائٹ میں رہوں، میری فوٹو۔ اس وجہ سے دونوں آدمی گمراہ ہوئے، طارق جمیل گمراہ ہوئے، اور ہمارے الیاس گمن صاحب گمراہ تو نہیں ہوئے لیکن بھٹک چکے ہیں۔ تو خیر ہماری بات، تو افسوس یہ ہو رہا ہے اب اس آڈیو کو بنانے کی اس وقت جو ضرورت پیش آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے دیندار تبلیغ کے بھی ساتھی اور علماء کرام جن کو ہم عالم کہتے ہیں، وہ بھی اپنے سٹیٹس کے اوپر ایسے ایسے لوگوں کی ویڈیوز ڈالتے ہیں جو کیا کہیں فرقہ باطلہ کے ہوتے ہیں۔ ایک بہت بڑے ہمارے مولوی صاحب ہیں، اور ماشاءاللہ اپنے ضلع کے ذمہ دار میں آتے ہیں، تو ان کو جب میں نے کہا کہ بھئی یہ کیا ہے، تو بھائی اچھی بات کسی سے بھی لے لینے کی، ایک عالم یہ کہہ رہا ہے، محمد سلیمان مصباحی کر کے، حالانکہ 84 کی پیدائش ہے، بریلوی عالم ہے، اور اہل سنت والجماعت دیوبند کے خلاف بہت سارے ان کے ویڈیوز موجود ہیں،
لیکن اب میری بات کو، باطل کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، وہ چکنی چوپڑی، اور جن باتوں پہ ہمارا اتفاق ہو اور جو باتیں کانوں کو سننے میں اچھی لگتی ہے وہ زیادہ بیان کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات، اب اس کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں تو پھر اس کی وہ بات بھی آپ کو اچھی لگنے لگتی ہے جو شریعت کے مطابق نہ ہو۔ جیسے گائے ہو، جانور ہو وغیرہ کو ہمیں کوئی میڈیسن گولی کھلانی ہو تو آس پاس اس کی مرغوب غذا، اس کو جو پسند ہے نا وہ کھانا، وہ لپیٹ دیا جاتا ہے اور بیچ میں اپنی گولی رکھ دی جاتی ہے۔ تو اس طرح کے ہمارے علماء کرام ایسے کوئی سٹیٹس لگاتے ہیں۔ تو اب چونکہ دینداری کا جذبہ نیا نیا ہے تو پتہ نہیں رہتا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ بھائی خود کیا ہو یہ نہیں پتہ رہے گا نا۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ما انا علیہ وصحابی ہمارا اصول ہے۔ جب یہ پتہ نہیں ہوگا تو ہر ایک آپ کو اپنا دکھے گا، اور یہی ہو رہا ہے۔ ہر قسم کے لوگوں کو، ہر قسم کے لوگوں سے دین نقل کیا جا رہا ہے، حالانکہ اصولاً بات یہ ہے کہ جو فرقہ باطلہ کا آدمی ہو، بڑے غور سے سننا، جس کے عقائد درست نہ ہو، اس کی زبانی قرآن سننا بھی صحیح نہیں ہے، حالانکہ قرآن تو سب کا متفقہ ہے اس کی، اور یہ ثابت شدہ چیز ہے اسلاف سے، ہمارے بزرگوں سے۔ بہت افسوس، بہت افسوس، بہت افسوس۔ اور یہی وجہ ہے کہ لوگ گمراہوں کے پیچھے بھی چل دیتے ہیں کہ بھئی ہم ان کی بری باتوں کو نہیں لیتے، ہم ان کو اچھی باتوں کو لے لیتے ہیں، حالانکہ متکلم کے اثرات اس کی باتوں میں ہوتے ہیں۔ اور ہمارے ایک بڑی، ابھی 2-3 دن پہلے ایک دعوت کے کام کے ساتھی نے، جلال الدین قاسمی، اب اس کے نام کے آگے بھی قاسمی لگتا ہے، اس کا سٹیٹس پہ ویڈیو رکھا حج کے بارے میں، اور اس سے پہلے بھی انہوں نے بریلوی کا رکھا تھا، ان کو ٹوکا۔ تو آدمی کی ترقی اس دن رک جاتی ہے جس دن اپنے آپ کو اصلاح سے بالا تر سمجھتا ہے کہ ہم تو اتنے بڑے ہیں، ہماری کوئی کیسے اصلاح کر سکتا ہے، اور اب ہمیں اصلاح کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ اسلاف کا طریقہ رہا ہے، ہمارے بڑوں کا طریقہ رہا ہے کہ کام کی بات، مطلب نصیحت کی بات کی سن لیا کرتے تھے۔ اس کو اب اس سے نہ لیں کہ بھئی کسی بھی مسلک کی بات کو سنا جاوے۔ آدمی کی لیکن ترقی رک جاتی ہے جس دن اپنے آپ کو ممتاز سمجھتا ہے کہ اب میں سب کچھ سیکھ گیا، حالانکہ آدمی دعوت و تبلیغ کے کام کے اندر بیرون کے سفر بھی کر لے، اس کو دعوت و تبلیغ کا کام کرنا آ گیا، وہ دینی معاملوں میں ابھی بھی علماء کا محتاج ہے۔ علماء کرام اگرچہ مدارس میں پڑھ بھی لیے لیکن وہ علم دین کے ماہر ہوئے ہیں، ابھی بھی دنیاوی معاملات نہیں پتہ ہیں تو وہ جاہل ہیں، اور شریعت کا بھی فیصلہ ہے جو دنیا کے احوال کو نہیں جانتا وہ جاہل ہے۔ تو آدمی کو جس لائن کے جو ماہر ہیں ان کی طرف ان کو رجوع کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو کبھی بھی اتنا بڑا نہ بنا لیں کہ آدمی کی بدبختی کے لیے یہی کافی ہے کہ لوگ اس کو حق بات کہنے سے ڈریں۔ اور ہمارے یہاں وی آئی پی کوٹا بن گیا ہے، چاہے علماء کرام ہوں، چاہے تصوف والے ہوں، چاہے تبلیغ والے ہوں۔ آدمی کی ترقی ہوتی رہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو ایسا بناوے کہ اس کو لوگ حق بات کہنے سے نہ ڈریں، اور بلکہ اس کے لیے بہت بڑی خیر خواہی ہے کہ اس کو لوگ نصیحت کریں اس کی ترقی۔ ایک ہمیں بچپن میں اسکول میں سکھائی جاتی تھی یہ بات کہ ایک بہت بڑا پینٹر تھا، وہ بہت اچھی اچھی پینٹنگ بناتا تھا، تو اس کے استاذ تھے، انہوں نے ان کے پاس لے جاتا، حضرت کیسی ہے؟ حضرت بھائی تھوڑا ادھر یہ تھوڑا سدھار دو، ٹھیک ہے۔ پھر وہ بنا کے لاتا، پھر وہ کہتا ہے ایسا ایسا بنا دو، ٹھیک ہے۔ ایسا کرتے کرتے کئی سالوں تک ایسا ہوتا، ایک دور وہ آیا کہ وہ پینٹر تھا، اس کی پینٹنگ کے ایگزیبیشن لگنے لگے بڑے بڑے ملکوں میں، اور یہاں پھر وہ لاتا، حضرت یہ میری پینٹنگ دیکھیے فلاں شہر میں میرا ایگزیبیشن لگا اور بڑے بڑے ماہرین میری پینٹنگ کو دیکھنے آئے تھے، بھئی بہت اچھی بات ہے لیکن اس میں تھوڑا اور سدھار ہو جاوے۔ وہ شاباشی کی غرض سے آتا تھا، اور حضرت اس کو اصلاح کر کے بھیج دیتے تھے، اس کے جو استاذ تھے اس کو دل تکلیف ہوتی تھی۔ اب اس کا لیول جیسے جیسے بڑھتا گیا، اس کے اندر دکھ بڑھتا گیا، اب نیشنل لیول پہ بنا، انٹرنیشنل، جب اس کی تعریف اخباروں میں چھپتی تھی اور وہ اپنا کام، اپنا ورک اپنے استاد کے سامنے لاتا تو اس کے استاد کہتے تھے بھئی اس میں تھوڑا سا یہ کروں تو اور اچھا ہو جائے گا۔ ایک دور وہ آیا کہ اس کی پینٹنگ انٹرنیشنل لیول پہ آکشن ہونے لگی، کروڑوں ڈالر اس کی پینٹنگ کے آکشن کے ملنے لگے۔ اب غرور بھی آتا ہے انسان کے اندر،
اور اس کو درد یہ بڑھتا ہے، جیسے جیسے اس کی شہرت بڑھتی گئی اس کا درد بڑھتا ہی گیا کہ پوری دنیا مجھے مانتی ہے، میرے استاد مجھے نہیں مانتے ہیں. بڑی عجیب بات ہے. تو اس نے جب انٹرنیشنل لیول پہ اس کی جو ہے پینٹنگ کروڑوں ڈالر میں بکی تو آیا، حضرت دیکھیے اب تو ماشاء اللہ میری پینٹنگ اب انٹرنیشنل آکشن میں بکی ہے اور یہ دام اس کے آ رہے ہیں. ہاں بھائی بہت اچھا، تھوڑا سا اس میں ترقی. ارے حضرت اب تو دنیا لوہا مان رہی ہے. اب آپ کیا کر رہے ہو؟ پوری دنیا اخباروں میں میرے نام، بڑے بڑے دنیا کے جو مشہور پینٹر ہیں وہ میری تعریف کرتے ہیں، اور آپ جب بھی آتا ہوں میں مجھ میں میرے اندر سے نقص نکال دیتے ہو. کیا بات ہے یہ؟ بیٹا تو میرا شاگرد ہے، جب جب تیری پینٹنگ کی تعریف ہوئی نا میرے دل میں بھی خوشی نکلی اور میں نے تیرے لیے دعائیں کی. تو کیا سوچتا ہے مجھے خوشی نہیں ہے، لیکن میں نے جب جب تجھے چاہا تو تو نے وہ منزلیں پار کی. میں اگر تعریف کر دیتا نا جس دن، اس دن تیری ترقی رک جاتی. میں نے جب جب تیرے اندر کمی نکالی وہ کمی تو نے دور کی تو ڈسٹرکٹ لیول سے اسٹیٹ لیول سے نیشنل لیول سے انٹرنیشنل لیول. ہاں بیٹا میں بھی کہتا ہوں کہ مجھے فخر ہے کہ تیری یہ پینٹنگ جو کروڑوں میں بکی ہے نا واقعی میں بے نمون ہے، لیکن اور میں تعریف کرتا ہوں، لیکن بیٹا آج سے تیری ترقی رک جائے گی. ہمارے والد صاحب بھی کہا کرتے تھے. اور یہ عام جہالت کی عام زبانوں کے اندر بھی یہ کہاوت ہے کہ باپ وکھانے بیٹا نہ تھا. باپ جس بیٹے کی تعریف کرے بیٹا ترقی نہیں کرتا ہے. تو اس طرح ہمارے جو بڑے ہیں ہمیں اپنے آپ کو ایسا بنانا اصلاح ہماری ہوتی رہے. آج تھوڑا بہت مدرسے سے نو عمر لونڈے فارغ ہو جاتے ہیں، تبلیغ میں بیرون وقت لگ جاتا ہے، اور خانقاہ میں تھوڑی سی الٹ سلٹ ذکر کرنا آ جاتا ہے تو اپنے آپ کو آدمی بالاتر سمجھتا ہے کہ ہم کو کوئی ٹوک نہیں سکتا، ہمیں کوئی کہہ نہیں سکتا. اور اسی کا نتیجہ جو میری اس آڈیو کا موضوع ہے، کسی بھی اوٹ پٹانگ گدھے قسم کے جن کو کفر کا فتویٰ لگا ہوا ہے. ابھی کل پرسوں امراوتی کے ایک ساتھی نے جاوید احمد غامدی بدماش جو کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آ چکے، اب عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے، امام مہدی نہیں آئیں گے. اور لوگوں کو پتہ ہی تحقیق ہے نہیں، کیونکہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کون سمجھانے والا ہے، ہم ہیں بھائی بس. وہی مرزا غلام احمد قادیانی کافر نہیں ہے. اللہ کے نبی کی جو سنت ہے اور رواج میں فرق ہے. داڑھی رواجی چیز ہے، سنت ہے نا، سنت تو صرف 27 ہے، جبکہ ہمارے علماء کرام کا اس کے خلاف فتویٰ ہے. ہمارے ایک صاحب ہمارے جلال الدین قاسمی نام کا غیر مقلد بریلوی. اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہی ہے جو میں نے کہا نا کہ جانور کو جو کھلائی جاتی ہے اس کی پسندیدہ جو خوراک ہوتی ہے اس کے اندر دبا دبا کے کھلائی جاتی ہے، یہی ہوتا ہے. اور جب ذمہ دار قسم کے اور سماج میں علماء سمجھے جانے والے الو ماں ہیں، یہ کمبخت الو ماں ہیں، اور یہ کمبخت مبلغ ہیں جو فرقہ باطلہ کے لوگوں کے سٹیٹس لگاتے ہیں. چونکہ آپ کو لوگ بڑا سمجھتے ہیں، آپ کو تبلیغ کا ذمہ دار سمجھتے ہیں، آپ کو مدرسے کا عالم سمجھتے ہیں. جب آپ کسی عالم کا سٹیٹس لگاتے ہو تو لوگ سمجھیں گے یہ معتبر ہیں. اس طرح کئی لوگ اس کے اندر پھنس جاتے ہیں. اس لیے الحمدللہ میں نے مناسب سمجھا اور سوچا کہ آج انشاءاللہ آج سے یہ چیز شروع کی جاوے کہ جتنے گمراہ ایک تو گمراہ ہیں بالکل فرقے، گمراہی والے ہیں جو بالکل گمراہ ہو چکے ہیں، جیسے محمد علی مرزا ہے، جاوید احمد غامدی ہیں، ایسے کمبخت ہیں. ہمارے یو پی کے اندر بھی رامپور کے اندر ہے عبداللہ، مجھے نام یاد نہیں آ رہا. اس طرح کے کمبخت ہیں، ان کا بھی تعارف کرایا جائے امت سے. پھر بریلوی علماء کا بھی تعارف کروایا جائے، بریلویت کو بہت ہلکی چیز سمجھتے ہیں. پھر غیر مقلد علماء ہیں خاص کر کے سعودی سے متاثر ان کا بھی تعارف کرایا جائے. پھر ہمارے دیوبند کے اندر کے بھی چند لوگ ہیں جن کو متروک ہیں، اب سعد کاندلوی ہے، سلمان ندوی ہے، طارق جمیل ہے. ایسے لوگوں کا تعارف دھیرے دھیرے کروایا جائے تاکہ ایسا نہ ہو کہ تبلیغ کرنے والے غلط چیزوں کی تبلیغ کریں. کیونکہ مفتی شیخ الحدیث حضرت یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ تبلیغ وہی معتبر ہے جو دین کے تابع ہو. تو ہمارے ہی علماء کرام بھی اور تصوف کے ہمارے ماشاءاللہ سالکین بھی اور ہمارے مبلغ حضرات بھی الٹے سلٹے جس کی بات اچھی لگی اس کا سٹیٹس لگا دیتے ہیں، حالانکہ متکلم کی باتوں میں اس کے اثرات ہوتے ہیں. قرآن بھی نہیں سنا جائے گا، یاد رکھنا یہ اصول ہے، یہ میرا گھر کا قرآن بھی نہیں سنا جائے گا فرقہ باطلہ والے کی زبان سے.
قرآن جیسے عظیم الشان چیز بھی نہیں سنی جائے گی، اگر قرآن تو وہ وہی پڑھ رہا ہے جو ہمارے نزدیک ہے. تو یہ اچھی اچھی چند باتیں کر کے لوگوں میں گمراہی پھیل رہی ہے. آج انشاءاللہ جاوید احمد گامدی سے شروع کرتے ہیں، اس کے کیا خیالات ہیں اور اس کے بارے میں علماء دیوبند کا کیا نظریہ ہے، کس درجے کا گمراہ ہے. دعا فرماوے اللہ قوم کو بیدار فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.